وینزویلا اور ایران کا ایک تقابلی جائزہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. دونوں ملک جو ہیں وہ تین والے ملک ہیں، لیکن دونوں کی آبادی میں کافی فرق ہے. اگر ہم دیکھیں تو جو ایران کی آبادی ہے یہ 9 کروڑ 20 لاکھ ہے، وینزویلا کی آبادی 2 کروڑ 90 لاکھ ہے. ایران کی جو فوجی طاقت ہے اس کے پاس 6 لاکھ سے زیادہ فوجی ہیں، ایک آرمی ہے ان کے پاس، 3,50,000 ریزرو اہلکار ہیں، 300 ہیلی کاپٹرز ہیں، پھر ان کے پاس بڑی تعداد میں لڑاکا طیارے ہیں، ہوائی جہاز ہیں، بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائل سسٹم ہے، اور ان کے پاس ایک اپنا ڈرون پروگرام بھی ہے. جبکہ وینزویلا کی جو فوجی طاقت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس صرف 1,09,000 فعال فوجی ہیں، 1 لاکھ ریزرو اہلکار ہیں اور 228 ایئر کرافٹس ہیں، جن میں 24 کے قریب MK فائٹر جیٹ ہیں، 16 F-16 طیارے بھی ہیں ان کے پاس، 172 ٹینک ہیں، اور جو ان کا جو میزائل سسٹم ہے وہ بہت زیادہ وہ اتنا فعال نہیں ہے. اور یہ جو گرفتاری ہوئی ہے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کی، اس کے بارے میں جو ٹائمز آف اسرائیل ہے، ٹائمز آف اسرائیل کی ایک سٹوری جو ہے وہ بڑی اہم ہے. ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی سٹوری میں یہ کہا ہے کہ with Venezuela raid, Trump fires a message to Iran and Hamas. Will they listen؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو اسرائیلی اخبارات ہیں، ٹائمز آف اسرائیل کے علاوہ بھی بہت سے جو اسرائیلی اخبارات ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وینزویلا کے خلاف جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک آپریشن کیا ہے، یہ صرف ایران کو میسج نہیں دیا گیا بلکہ یہ حزب اللہ اور حماس کو بھی ایک میسج دیا گیا ہے. کیونکہ ماضی میں یہ جو وینزویلا اور اسرائیل کے تعلقات ہیں اس میں کافی کشیدگی رہی ہے، اور یہ کشیدگی پیدا ہوئی تھی جب ہیوگو شاویز وینزویلا کے پریزیڈنٹ تھے. تو 2006 میں جب لبنان پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات سسپینڈ کیے تھے، لیکن جب 2009 میں اسرائیل غزہ پر حملہ کیا اور معصوم عورتوں اور بچوں کو شہید کیا، تو اس کے بعد ہیوگو شاویز نے 2009 میں اسرائیلی ایمبیسڈر کو وینزویلا سے نکال دیا تھا اور دونوں ممالک کے تعلقات ختم ہو گئے تھے. اور اس کے بعد سے اسرائیل یہ الزام لگا رہا ہے کہ جو وینزویلا ہے وہ حزب اللہ اور حماس دونوں کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں اب ٹائمز آف اسرائیل سمیت بہت سے جو اسرائیلی اخبارات ہیں وہ بڑے اس پہ خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وینزویلا کے جو قدرتی وسائل ہیں وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس وقت ان پر نظر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور امریکہ کی آئل کمپنیوں اور گیس کمپنیوں کی. کیونکہ یہ اگر آپ کو میں مختصراً بتاؤں کہ وینزویلا کے قدرتی وسائل کیا ہیں، تو اس وقت وینزویلا جو ہے وہ دنیا میں قدرتی وسائل رکھنے والا 10واں بڑا ملک ہے. وینزویلا کے پاس 14 خرب ڈالر سے زیادہ کے قدرتی وسائل ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ یعنی کہ 303 ارب بیرل تیل ہے وینزویلا کے پاس، روزانہ 10 لاکھ بیرل تیل نکلتا ہے، اور 200 خرب کیوبک فٹ قدرتی گیس ہے وینزویلا کے پاس. تو اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ اب وینزویلا پہ تو حملہ کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، وینزویلا کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹارگٹ کون کون سے ممالک ہو سکتے ہیں، اور یہ جو ان کے نئے ٹارگٹس ہیں اس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ خود اپنی زبان سے اشارے دے چکے ہیں، بلکہ بڑے واضح اشارے دے چکے ہیں کہ کہاں کہاں پر ان کی نظر ہے، کس کس ملک کو وہ نشانہ بنا سکتے ہیں. تو آئیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اپنی زبان سے سنتے ہیں کہ ان کا اگلا ٹارگٹ کون کون سا ملک ہو سکتا ہے. Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. We're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. We need Greenland for national security. Not for minerals. We need Greenland for national security. Cuba is a failing nation right now, very badly failing nation, and we want to help the people. تو یہ آپ نے سنا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ صرف ایران پہ ان کی نظر نہیں ہے، وہ ایران میں بھی رجیم چینج چاہتے ہیں. وہ اس کے علاوہ افغانستان کا جو بگرام ایئر بیس ہے اس پہ بھی ان کی نظر ہے، یہاں تک کہ وہ گرین لینڈ پہ بھی ان کی نظر ہے. اچھا، اور جو ایران کے بارے میں جو ان کی جو گفتگو ہے
اس کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے بھی جو ایران پر 2025 میں اسرائیل نے حملہ کیا تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی مدد کی تھی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک جو آپ کو خصوصیت یا خامی یا ان کا جو کردار ہے اس کا ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے وہ جو نظر آتا ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مذاکرات کو بھی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور ایران کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے تھے لیکن انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا. اسی طرح اور بھی کچھ ممالک ہیں جن کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے تھے. وینزویلا کے ساتھ بھی وہ مذاکرات کرنا چاہتے تھے اور کچھ کوششیں بھی ہوئی تھی لیکن انہوں نے وینزویلا پہ حملہ کر دیا. تو اب وہ ایران میں رجیم چینج چاہتے ہیں، یہ ان کی بڑی پرانی خواہش ہے. اس وقت ایران کی صورتحال کافی تشویشناک ہے، وہاں پر مختلف شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ وہ ان مظاہروں کے ذریعے وہاں پہ رجیم چینج کریں. اطلاعات کے مطابق امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایران میں رجیم چینج کا ایک منصوبہ تیار کر رکھا ہے. تو ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف نیتن یاہو نے بھی ایران میں رجیم چینج کے لیے راہ ہموار کرنی شروع کر دی ہے. اور انہوں نے حال ہی میں براہ راست عوامی جو ایران کے عوام ہیں، ایران کے عام لوگ ہیں، ان کو مخاطب کیا ہے اور ان کی اپنی زبان میں یعنی کہ فارسی زبان میں کچھ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں. نیتن یاہو نے اپنی زبان سے زندگی اور آزادی کے الفاظ استعمال کیے ہیں. ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. But there is one thing Khamenei's regime fears more than Israel. You know what it is? It's you, the people of Iran. That's why they spend so much time and money trying to crush your hopes and curb your dreams. Well, I say to you this, don't let your dreams die. I hear your whispers. Women, life, freedom, zan, zandagi, azadi. Don't lose hope. And know that Israel and others in the free world stand with you. تو آپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ ایرانی عوام کو ان کی اپنی ہی حکومت کے خلاف بھڑکا رہے ہیں. اور یہ بڑی ہی تشویشناک بات ہے کہ جو سال 2025 گزرا ہے، اس سال کے دوران صرف امریکہ، اسرائیل، بھارت اور دیگر ممالک نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک جو ہیں انہوں نے اربوں نہیں کھربوں ڈالر جو ہیں وہ جنگی اسلحہ خریدنے پر خرچ کیا ہے، اسلحہ امپورٹ کیا ہے، کسی نے بنا کر بیچا ہے، یہ کھربوں روپے کا. اور ایک یو این انڈر سیکرٹری ہیں ٹام فلیچر، ان کی اس سلسلے میں ایک سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ دیا. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. The world spent $2.7 trillion on defense last year, on guns and arms, and I'm asking for just over 1% of that. The total global appeal could be fully funded if the global top 10% of earners, that's everyone earning over $100,000, gave just 20 cents a day. Tell that to the 87 million lives that we will set out to save next year, to those under the bombs, and to those who are losing most in a rules-free, transactional, violent world. تو یہ اعداد و شمار آپ کو ٹام فلیچر نے بتائے ہیں، بڑے ہی تشویشناک ہیں. دنیا جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اربوں اور کھربوں ڈالر کا اسلحہ خرید کر اور بیچ کر ہمیں اور آپ کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے. اور یہ جو تیسری عالمی جنگ ہے اس کو اگر یہ شروع ہوتی ہے تو اس کو ختم کون کرے گا، اس کو بند کون کرے گا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں اتنا زیادہ اسلحہ کہ ایک دفعہ یہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی تو اس کو روکنا بہت مشکل ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے یہ جو وینزویلا میں کیا ہے اور اس کے بعد وہ ایران میں بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ افغانستان میں بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بیک وقت مختلف فرنٹس پہ جنگ کی آگ اگر بھڑکاتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ پوتن کو ہوگا. اور روس جو ہے اس نے پہلے ہی یوکرین پر حملہ کیا ہوا ہے، بہت سے یوکرین کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ صرف یوکرین نہیں بلکہ یورپ کے کچھ مزید ممالک پر بھی قبضہ کر سکتا ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر حملہ کیا تو پھر آپ خود سوچیں کہ پوٹن میں اور ڈونلڈ ٹرمپ میں کیا فرق رہ جائے گا. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اب وینزویلا کے بعد یعنی کہ مڈل ایسٹ میں اور پھر ایران میں بھی جنگ کی آگ بھڑکا دیتے ہیں تو دنیا کے مختلف خطوں میں کشیدگی پیدا ہو جائے گی. تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اور اس کا فائدہ صرف
جو پوٹن ہے وہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اس کا فائدہ انڈیا کا جو ایک ایکسٹریمسٹ انتخاب پسند وزیر اعظم ہے نریندر مودی، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔